السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ جو بھی مشکلات کشمیر کے عوام کا سامنا کر رہے ہیں، جو بھی مشکل مقبوضہ کشمیر کے عوام ان کا سامنا کر رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت کشمیر کے فیصلے کشمیر کے عوام نہیں کر رہے ہیں، ایک سلیکٹڈ کٹ پتلی کر رہا ہے۔ یہ وہ کٹ پتلی ہے، وہ کشمیر کا لڑائی لڑے گا۔ کشمیر کا سفیر بنتے بنتے وہ کلبھوشن یادو کا وکیل نکل چکا ہے۔ کشمیر کا سفیر بننے کا دعوے دار کٹ پتلی کلبھوشن کا وکیل بن گیا۔ آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوٹلی آزاد کشمیر میں جلسوں سے خطاب، بولے کہ کشمیر کے فیصلے کشمیری عوام نہیں بلکہ کٹ پتلی کر رہا ہے۔ مودی نے کشمیری مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ہماری جماعت نے آج تک نہ اس سے ملاقات کی اور نہ ہی اسے اپنی خوشیوں پر گھر بلایا۔ پیپلز پارٹی کے 8 امیدوار اور بلاول جعلی وزیر اعظم کے دعوے دار، انہیں آزاد کشمیر میں اپنی پارٹی پوزیشن ہی معلوم نہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا جوابی وار، کہا بلاول اور مریم گلگت بلتستان میں بھی چلا کر پاگل ہو گئے تھے، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ ان کے 1/3 امیدوار بھی نہیں۔ فاروق حبیب بولے کہ کشمیر میں بلاول جیسے کرپٹ اور ٹھگ مسترد ہوں گے، عمران خان ہی کشمیریوں کا سچا سفیر ہے۔ فیٹف ٹیکنیکل فورم ہے تو پاکستان وائٹ لسٹ میں ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا موقف، کہا کہ فیٹف فورم کو سیاسی بنانے کی بھارتی سازشوں سے دنیا کو آگاہ کر دیا۔ کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان پر مسلسل تلوار لٹکتی رہے۔ بھارت میں یورینیم کا پکڑا جانا انتہائی خطرناک ہے۔ افغانستان میں خانہ جنگی پاکستان کے مفاد میں نہیں، پاکستان پناہ گزینوں کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کرپٹ، جھوٹوں اور نااہلوں کی حکومت دنیا کی مہنگی ترین بجلی بنا رہی ہے۔ $4 میں ملنے والی LNG $8 میں خریدی جا رہی ہے۔ لیگی رہنما مفتاح اسماعیل کی حکومت پر الزامات کی بوچھاڑ، بولے نواز شریف کے لگائے گئے منصوبے سستی ترین بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ گیس کی کمی سے کراچی میں کارخانے بند ہو چکے۔ جون میں گیس کی اس قدر قلت ہے تو سوچیں دسمبر میں کیا حال ہوگا۔ نون لیگ کے دور میں کی گئی منی لانڈرنگ سے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں اور اب وہ لیگی رہنما بے شرمی سے PTI پر تنقید کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، بولے کہ بجلی کی بندش کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا۔ پینشن سے محروم خاتون سلطانہ بی بی کو 14,17,000 روپے کا چیک پیش، داد رسی نہ ہونے پر متاثرہ خاتون نے وزیر اعظم سے شکایت کی تھی۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جمعے کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں باہر سے آنے والی رقم $1.5 ارب سے زائد ہو گئی۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کی گئی۔ وزیر اعظم کا ملک میں جاری شجرکاری مہم بھی تیز کرنے پر زور، بولے ملک کو سرسبز بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا سرکاری خزانے سے ہر تنخواہ لینے والے کے اثاثے سامنے لانے کا مطالبہ۔ پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ انکم ٹیکس قانون میں ترمیم کر کے سرکاری خزانے سے تنخواہ لینے والے ہر فرد کے اثاثے ظاہر کیے جائیں۔ FBR کا اختیار نیب کو دینا غنڈہ گردی ہے۔ نیب گردی کر کے ٹیکس ریونیو میں اضافہ نہیں ہوتا۔ 3 سال میں نیب نیازی گٹھ جوڑ کی غنڈہ گردی نے ملک اور معیشت کو تباہ کر دیا۔ ملک کی معیشت وینٹیلیٹر پر ہے۔ حکومت نے سود پر مبنی بجٹ پیش کیا جس سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوگا۔
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کانفرنس۔ IMF کے دباؤ پر اداروں کو گروی رکھا گیا، اب حکومت ایئرپورٹس اور ریلوے کو بھی گروی رکھنا چاہتی ہے۔ حکومت نے آئندہ نسل کو بھی IMF کا غلام بنا دیا، لیکن قرضوں پر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی۔ ملک میں مہنگائی کے سونامی کی نئی لہر نے عوام کی چیخیں نکال دی۔ اسلام آباد کے سستے اتوار بازار بھی انتہائی مہنگے، سبزیوں کی قیمتیں بھی 7ویں آسمان پر۔ کراچی میں ٹماٹر 80 روپے فی کلو تک پہنچا دیے۔ منافع خوروں نے سرکاری نرخ نامے مذاق بنا دیے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز بھی ریلیف کے بجائے تکلیف بن گئے۔ آٹا، تیل، گھی اور چینی سمیت اہم چیزیں غائب۔ ملک میں کورونا سے مزید 23 افراد جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 901 نئے مریضوں کا اضافہ۔ مثبت کیسز کی شرح 2% رہی۔ سندھ میں پیر سے SOPs کے تحت تمام مزارات کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری، زائرین کو 10 منٹ تک مزارات میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ عثمان کاکڑ کی موت کی کیا وجوہات تھی؟ بلوچستان حکومت کا تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی مسلم باغ میں عثمان کاکڑ کی رہائش کا آمد۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی، خوشحال کاکڑ اور دیگر اہل خانہ سے تعزیت۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی اور مریم اورنگزیب کی بھی عثمان کاکڑ کے اہل خانہ سے ملاقات۔ وزیر اعظم کے انٹرویو میں خواتین کے لباس سے متعلق بات قانون اور اسلام کے مطابق تھی۔ ایک خاص طبقے نے بیان کے چند الفاظ کو اچھالا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس، کہا متحدہ علماء کونسل نے وزیر اعظم کے بیان کو درست قرار دیا ہے۔ اسلام عورتوں کے حقوق کا علمبردار ہے۔ اسلام جہاں خواتین کو حجاب کا حکم دیتا ہے، وہی مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا کہتا ہے۔ اور فلم، ریڈیو، اسٹیج اور ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ بیگم خورشید شاہد 95 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ لاہور میں نماز جنازہ کی ادائیگی، اہل خانہ، شوبز شخصیات سمیت اہل علاقہ کی شرکت۔ بلیٹن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کا اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا۔ کٹ پتلی وزیر اعظم کشمیر کا سفیر بنتے بنتے کلبھوشن کا وکیل بن چکا ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ راولاکوٹ کی تحصیل حجیرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کی مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کشمیر کا سفیر بنتے بنتے وہ اب کلبھوشن یادو کا وکیل بن چکے ہیں۔ کلبھوشن یادو کو NRO دینے کے لیے آرڈیننس لایا گیا۔ خان صاحب کہتا ہے کہ وہ کشمیر کا سفیر ہے۔ کشمیر کا سفیر کیوں کلبھوشن یادو کا وکیل بننے کا کوشش کر رہا ہے؟ بلاول بھٹو نے کہا کہ کٹ پتلی وزیر اعظم کی ڈکٹیشن پر نہیں چلیں گے۔ کشمیر کے فیصلے کشمیری عوام نہیں کر پا رہے، بلکہ کٹ پتلی حکومت کر رہی ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے عوام اپنے مستقبل کے فیصلے خود لیں، تو پھر ہم پہ فرض ہے کہ آزاد کشمیر کے لیے ایک جیالہ وزیر اعظم منتخب کروا دیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہو جو اسلام آباد کی کٹ پتلی کا جواب دے ہو۔ بلاول بھٹو